جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوگا۔ عمران خان نے کہا سلمان اکرم راجہ آپ کنٹینیو کریں گے۔ علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ میں کیا تلخ کلامی، کیا بات کہ علیمہ خان پارٹی امور میں اثر انداز ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں، جہاں تک یہ بات ہے کہ پارٹی کا کوئی رہنما عمران خان کی فیملی کو یعنی ان کی ہمشیرہ کو متنازع بنانے کی بات کرے گا، متنازع بنانے کی کوشش کرے گا، پارٹی اسے نہیں چھوڑے۔ یہ اشارہ انہوں نے کیا ہے شیر افضل مروت کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، سندھ طاس معاہدے کی بھارت کی طرف سے خلاف ورزیوں کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن انہوں نے اطلاع دے دی ہائی کمیشن کے ذریعے، انڈس کمشنر کو اطلاع نہیں دی۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں سیلاب کی کیفیت ہے، اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر جو معاملہ ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں 7 طیارے گرائے، پاکستان آفیشیلی کہتا ہے 6 طیارے گرائے۔ اب یہ پھر نریندر مودی کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اور امریکہ کا نیا سفیر جو تعینات کیا جا رہا ہے نئی دہلی میں، اس حوالے سے بھی انڈیا میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے، آج عمران خان صاحب سے ملاقات، ابھی جب میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں یہ تقریباً 4 بجے کا ٹائم ہے۔ ناظرین، بیرسٹر گور، بیرسٹر علی ظفر، سلمان اکرم راجہ، تینوں بہنیں اور ان کا ایک کزن ہے قاسم، ان کی ملاقات جاری ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے استعفے کے ڈرامے کا کیا بنے گا، اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، معاملہ ہے سندھ طاس معاہدے کا۔ یہ 1960 میں ہوا اور اس کے پر عمل ہوتا رہا، لیکن 22 اپریل کو پہلگام کے واقعہ کے بعد انڈیا نے ایک ڈرامہ کیا، یک طرفہ طور پہ اس کو معطل کر دیا جی۔ پھر پاکستان عالمی بینک گیا، وہاں ثالثی ہوتی ہے، گارنٹر ہے عالمی بینک، انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، اسی پر ایوارڈ بھی ملا ہے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کو 14 اگست کو۔ تو 2-3 دن سے انڈین ہائی کمیشن دفتر خارجہ کو بتا رہا تھا دریائے ستلج میں، راوی میں یہ جی پانی اضافی انڈیا نے چھوڑا ہے مقبوضہ کشمیر سے، اور یہ جو ہے تو مودی کیا کہتا ہوتا تھا ناظرین، ہم پاکستان کا پانی روکیں گے۔ تو بھئی روک کے دکھاؤ نا پانی، بڑھ کے مارنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ ہم جب جوان تھے تو سلطان رائی صاحب اور مصطفیٰ قریشی کی فلمیں آیا کرتی تھی پنجابی کی، تو وہ اس طرح کی بڑھ کے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہیں پولیٹیشین ایسے، علی امین گنڈا پور ہیں آج کل، فیصل واڈا بھی بغیر مونچھوں کے ہیں، وہ بھی کافی اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں۔ میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ تو نریندر مودی نے ڈرامہ کیا، پانی روکوں گا، یہ کروں گا۔ جب ابھی بارشیں ہوئیں مقبوضہ کشمیر میں بھی بڑی تباہی ہوئی، پاکستان کے بھی جو علاقے ہیں، سوات ہے، بنیر ہے، گلگت میں بڑی نقصانات ہوئے۔ تو اب پنجاب میں وہ پانی آ رہا ہے۔ تو بھارت کو چاہیے کہ آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو جو معطل کیا ہوا غیر قانونی، اس کو بحال کریں اور آگے بڑھیں۔ یہ کیا بات ہے جی کہ جی آپ وہاں نئی دہلی سے انڈین ہائی کمیشن کو بتایا جاتا ہے، انڈین ہائی کمیشن جو ہے وہ سسٹم موجود ہے، دونوں انڈس واٹر کمشنر آپس میں کانٹیکٹ کرتے ہوتے تھے ایسی صورتحال میں، اور بروقت بتاتے تھے، اور آپ پانی اضافی چھوڑتے ہیں، پانی روکنے کی بجائے آپ پانی چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس پہ انڈیا کو اپنے طرز عمل میں بہتری لانی چاہیے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع ہیں، گنڈا پور ہے، گنڈا سنگھ ہے، قصور میں ہے، اور سیالکوٹ ناروال میں بھی کچھ پانی زیادہ آیا ہے، لوگوں کی مشکلات بڑھی ہیں۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ بہرحال پاکستان کا کیس ناظرین مضبوط ہے، اس میں کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے۔ پاکستان نے بڑا مضبوطی سے
یہ کیس لڑا ہے۔ دوسری بات ہے ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ کوئی بھی بات ہوتی ہے، دنیا سے کوئی بھی ڈیلیگیشن ان کے پاس آتا ہے تو پاک بھارت جنگ کے خاتمے کا کریڈٹ پر بار بار لیتے ہیں، اور وہ اس وقت تک لیتے رہیں گے جب تک نوبل امن ایوارڈ نہیں مل جاتا۔ تو انہوں نے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایٹمی جنگ رکوائی۔ پھر انہوں نے جو بات کی بڑی امپورٹنٹ، جس کی وجہ سے میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں، کہتے ہیں 7 طیارے تباہ ہوئے۔ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ کہا گیا 6 طیارے تباہ ہوئے، اور انٹرنیشنلی تسلیم بھی کیا گیا، اس کی تصدیق بھی ہوئی۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے، 7 طیارے۔ ہو سکتا ہے امریکن کے پاس ان کے سسٹم موجود ہیں، کوئی اور زیادہ اطلاع ہو، ہمارے پاس کم ہو، تو کوئی انفارمیشن ہے تو ٹرمپ صاحب آپ فیلڈ مارشل کے ساتھ، عاصم منیر صاحب کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اور مودی کو پریشانی ہے، ابھی ڈار صاحب کے وزٹ سے بھی پریشانی ہوئی ہے، تو ثالثی کی جو بات آپ نے کہی تھی اس پہ انڈیا کو لائیں۔ ثالثی کی بات پہ جب تک آپ انڈیا کو نہیں لاتے تو ہم سمجھیں گے ایسے ہی خیالی کھلی باتیں ہیں۔ آپ نے کہا دنیا میں 10 جنگیں رکوائی ہیں، جنگوں کا باعث بننے والے جو معاملات ہیں ان کا مسئلہ حل کرائیں نا جی، مسئلہ کشمیر ہے، مسئلہ فلسطین حل کرائیں۔ آپ کا بغل بچہ ہے اسرائیل ہے، اس کو آپ مظالم سے روک نہیں رہے غزہ میں۔ کل OIC کی جو فارن منسٹرز کانفرنس تھی، بڑا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو ریجیکٹ کیا ہے۔ سعودی عرب نے بھی بڑا اس پہ اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دیا ہے، باقی ملکوں نے دیا ہے، ترکیہ نے دیا ہے۔ تو یہ گریٹر اسرائیل منصوبہ اسلامی دنیا کو قبول نہیں ہے۔ 2 ریاستی حل کی طرف آئیں، فلسطینیوں کو ان کا حق دیں، کشمیریوں کو ان کا حق دلوائیں ٹرمپ صاحب، تو پھر ہم مانیں گے۔ پھر آپ ایک نہیں، میں روز کہتا ہوں 10 امن ایوارڈ لے لیں۔ پھر ناظرین معاملہ ہے PTI میں پھوٹ اختلافات کی کہانیاں روز آتی ہیں۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کی کل تلخ کلامی ہوئی تھی علیمہ خان سے، تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا، استعفیٰ دے دیا۔ وہ اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں، استعفیٰ واپس ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ابھی پروگرام کے دوران مجھے اڈیالہ جیل سے خبر آئی ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ عمران خان نے کہا سلمان اکرم راجہ آپ کنٹینیو کریں گے۔ پھر جو بات آئی ہے، عمران خان نے حکم دے دیا، دوبارہ حکم دے دیا ہے، اور ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے کہ جب میں نے حکم بھجوا دیا تھا کہ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر ہوں گے، تو یہ سیاسی کمیٹی کی کیا حیثیت ہے؟ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود بتایا ہے باہر آ کے، کہتے ہیں خان صاحب نے کہا تمہارا استعفیٰ منظور نہیں ہوگا۔ استعفیٰ لکھا ہوا دیا ہوتا تو منظور ہوتا نا، وہ بھی ایسا ہی سٹنٹ تھا۔ بہرحال پھر آج سیاسی کمیٹی کا رات کو اجلاس ہوگا، جس میں محمود خان اچکزئی اور اعظم سواتی سینٹ اور اسمبلی میں باضابطہ پارٹی کا فیصلہ اناؤنس کر دیا جائے گا کہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ عمران خان نے کہا کوئی اگر مگر نہیں، یہ ہے۔ پھر وہاں بات ہوئی کہ علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ میں کیا تلخ کلامی ہوئی، کیا بات ہوئی، تو اس پر بھی دونوں نے اپنا اپنا موقف عمران خان کے سامنے رکھا۔ پھر جو بات ہوئی، بیرسٹر گور صاحب نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا خود حکم تھا کہ کوئی بھی پارٹی کا معاملہ، اختلافی معاملہ پبلک میں نہیں لایا جائے گا، خاص طور پہ استعفیٰ جو وہ انہوں نے سلمان اکرم راجہ کی طرف اشارہ کیا کہ استعفے کی بات نہیں لائی جائے گی، تو وہ پبلک میں لائی گئی۔ لوگ فلمیں نہ چلائیں، یہ بھی انہوں نے کہا، اور اس پہ بات پھر وہ کہتے ہیں، سوال ہوا ان سے کہ علیمہ خان پارٹی امور میں اثر انداز ہوئی، انہوں نے کہا نہیں، کوئی اثر انداز نہیں ہو رہی،
پارٹی خود فیصلے کرتی ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ پارٹی کا کوئی رہنما عمران خان کی فیملی کو یعنی ان کی ہمشیرہ کو متنازع بنانے کی بات کرے گا، متنازع بنانے کی کوشش کرے گا، تو پارٹی اسے نہیں چھوڑے گی. یہ اشارہ انہوں نے کیا ہے شیر افضل مروت کی جانب. اور شیر افضل مروت جو کچھ کہہ رہا ہے مجھے رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اڈیالہ جیل سے خبریں آئی ہے. توشہ خانہ کیس میں آج حکمت عملی کے تحت عمران خان کا وکیل 2:30 بجے تک عدالت میں نہیں آیا، سماعت ہی نہیں ہوئی، ملاقاتیں ہوتی رہیں. اسی دوران جج صاحب ناراض بھی ہوئے. اب سماعت ملتوی ہو گئی ہے، کل صبح پھر ہوگی. کل وکلا کی پھر عمران خان سے ملاقات ہوگی اور سیاسی کمیٹی کی رپورٹ عمران خان کو پیش کی جائے گی. تو راجہ کا کھیل اور بیرسٹر گور کا وار کیسا رہا، یہ ناظرین ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں. آج توشہ خانہ کیس کی سماعت ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. بیرسٹر علی ظفر کی، بیرسٹر گور کی، سلمان اکرم راجہ کی. علیمہ خان اور دوسری 2 بہنیں ہیں، نورین ہے میڈم اور ایک اور ہیں، ان کی ملاقات، اور ان کے ایک کزن ہے قاسم، وہ بھی اس ملاقات میں شریک ہیں. تو اس میں ایک موضوع ہے کہ جی ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا عمران خان نے حکم دیا تھا اور اس پہ سیاسی کمیٹی نے ڈیفائی کیا. پھر ایک معاملہ ہے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا پیغام آیا، اس پہ سیاسی کمیٹی ڈٹ گئی اور وہ رک گیا معاملہ. پھر سلمان اکرم راجہ کا کل واقعہ ہوا. تو سلمان اکرم راجہ بیسیکلی علیمہ خان کے اپوائنٹی تھے. علیمہ خان نے ان کو سیکرٹری جنرل لگوایا تھا. وہ سیاسی آدمی تو ہیں نہیں، وکیل ہیں، فیس لینے والے ہیں، سیاست میں سے ان کا کیا لینا دینا. تو وہ پارٹی، تو ان کے جو وکیلوں نے جو پی ٹی آئی کا حل کر دیا ہے، عمران خان تو اس لیے پی ٹی آئی میں وکلا کو آگے لائے تھے کہ جی یہ فوراً ان کو رہا کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے عدلیہ کے ذریعے، لیکن ایسا تو ہوا نہیں ابھی تک، بلکہ روز سزائیں کا سلسلہ جاری ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی غصے میں آ جاتے ہیں. پھر ایک اور وکیل مروت صاحب ہیں، وہ جس لائن پہ چل رہے ہیں اس پہ کل میں کافی بات کر چکا ہوں، مزید کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ خان صاحب کیا حکم دیتے ہیں. پھر بار بار بات آتی ہے کہ عمران خان کو جیل میں یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا. ان کو ہر چیز مل رہی ہے، فیسلٹی پوری جو گورنمنٹ بتاتی ہے اس کے مطابق جو ہے. ان کو اخبار ان کے پاس جا رہا ہے، ٹی وی وہ دیکھ رہے ہیں، باخبر رہتے ہیں حالات سے. اور اتنی سی بات ہے. میں آخر میں ناظرین خواجہ آصف صاحب کا ذکر کرتا چلوں. انہوں نے گزشتہ رات ایک عاصمہ شیرازی کو انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے وہ واقعہ بتایا ہے کہ گوجرانوالا کے جلسے میں جب میاں نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک شروع ہوئی تھی، جلسے سے خطاب کیا تھا، تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا نام لے کے انہوں نے للکارا تھا. تو جنرل باجوہ کے سسر نے بلایا خواجہ آصف کو اور کہا کہ آپ اس کی مذمت کر دیں نواز شریف کی تقریر کی، اور خواجہ آصف نے مذمت نہیں کی تھی. اور اس کے چند دن بعد خواجہ آصف کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ جنرل باجوہ اور فیض حمید جو کھیل کھیلتے تھے، پہلے بلاتے تھے، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا تھا، مفتاح اسماعیل کے ساتھ، انہیں ڈنر پہ بلایا، اگلے دن وہ گرفتار ہو گئے دونوں. اسی طرح خواجہ آصف جو ہیں جنرل باجوہ کے جو سسر ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی میجر جنرل ریٹائرڈ ہے. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل نہیں بن سکے اس وقت 90s کے زمانے میں، اور اسی وجہ سے ان کے نواز شریف سے بڑے اچھے تعلقات تھے. اور نواز شریف نے زندگی میں سب سے بڑی غلطی کی کہ ان تعلقات کو نبھاتے ہوئے جنرل باجوہ جیسے شخص کو آرمی چیف بنایا. اور جنرل باجوہ نے جو اس ملک کے ساتھ حشر نشر کیا، تاریخ کو اس کا کب تک ہم حساب دیتے رہیں گے. پہلے نواز شریف کو نکلوایا، تباہی کرائی ملک کی، پھر عمران خان کا لانچ کیا، پھر عمران خان کو نکلوایا. تو اپنی نوکری کے چکر میں تھے، ایکسٹینشنوں اور نوکریوں کے چکروں نے حالات کو ہمیشہ
ख़राब किया है। तो ख्वाजा साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ख्वाजा साहब के पास तो अभी भी मालूमात का बड़ा ख़जाना है। वो बाहर थोड़े थोड़े अरसे बाद एक एक इन्फॉर्मेशन बाहर लाते हैं। तो ये मैंने कहा कि इसका तज़किरा करना ज़रूरी है नाज़रीन। इंशाअल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।